پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کچھ ایسی عادتیں رکھی ہیں، جبلت، اس کی فطرت ڈال دی ہیں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر تم یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا، یقین کر لو انسان اپنی جبلت سے ہٹ گیا، اس کی فطرت بدل گئی، یقین نہ کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بعض چیزیں ایسی ہیں انسان کے اندر کہ اس کو محنت کر کے اس کو بدلنا ہوتا ہے۔ بعض خصلتیں، اوصاف اللہ کی عطا کی بھی ہوتی ہیں، اور بعض انسان محنت کر کے اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ آیا، اور جب وہ مسجد نبی کے قریب پہنچا تو مسجد نبی کی دیواریں چھوٹی، اپنی سواریوں پر یہ سوار آتے، وہ حضور کو دیکھ کر ایسی ان کی طبیعت میں بات آئی، اپنی سواریوں سے چھلانگ مار مار کر وہ نیچے اتر گئے اور حضور کی خدمت میں دیکھا حضور کو۔ ایک ان میں سے عبد قیس، انہوں نے اپنی سواری پر رہے، جب سب اتر گئے چھلانگیں مار مار کر تو یہ بھی اترے، سب سواریوں کو انہوں نے جمع کیا، سامان جمع کیا، ایک جگہ پر گئے، سواریاں جمع کی، اور پھر اطمینان سے عبد قیس نے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد قیس سے کہ تمہارے اندر دو ایسی عادتیں ہیں، ایسی خصلتیں ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تمہارے اندر دو ایسی عادتیں ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، ایک تمہارے اندر حلم ہے اور دوسرا تمہارے اندر بردباری ہے، ضبط، برداشت اور تحمل مزاجی۔ تو عبد قیس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ جو اللہ کو میری دو عادتیں محبوب ہیں، پسند ہیں، یہ دو عادتیں میں نے محنت کر کے اپنے اندر پیدا کی ہیں یا اللہ کی عطا کی بھی ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ دو خصلتیں تمہارے اندر اللہ کی عطا کی بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی محنت کر کے بھی اپنے اندر اچھی عادتیں پیدا کرتا ہے، بعض عادتیں اللہ کی عطا کی بھی ہوتی ہیں۔ ایک عادت ایسی ہے انسان کی، اللہ کو بہت ہی محبوب اور پسند ہے، فرمایا اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو نرمی سے محروم ہو گیا ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا۔ پھر فرمایا جس کا مفہوم ہے نرمی آدمی کے اخلاق کو زینت بخشتی ہے، سختی آدمی کے اخلاق کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ مزاج میں سختی ہو، اس کو قابو کرنا پڑے گا۔ انبیاء علیہ السلام بہترین اوصاف میں، لیکن مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے انبیاء علیہ السلام کے بھی مزاج کو ذرا مختلف بنایا تھا اللہ نے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت نرم بنایا تھا، اور اللہ نے اس بات کو فرمایا ہے اگر ہم آپ کو نرم نہ بناتے
کوئی آپ کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ کیا وجہ؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اللہ نے اتنا دیا تھا کہ آدمی 1 میل پیدل چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے جہاں تک پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روح وہاں تک پہنچتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نرم بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام مزاج کے اندر اللہ نے سختی رکھی تھی اللہ کی طرف سے، کہ جیسے حضور کے صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے نرم بنایا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جری بنایا تھا، جری۔ تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے 40 دن کے بعد، تو دیکھا قوم ان کی گمراہ ہو گئی تھی، تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے ایسی کشتی کی، ان کے سر سے، ان کی داڑھی سے، اور ایک کو تو ایسا گھونسا مارا کہ وہ مر گیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ لیکن تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے بہت ساری چیزیں مشترک ہیں انبیاء علیہ السلام میں، تو مولانا جمشید صاحب فرمانے کہ ایک چیز جو مشترک ہے تمام انبیاء علیہ السلام نے، عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے بکریاں چرائی ہیں۔ پھر مولانا جمشید صاحب فرمانے کہ اس کی کیا حکمت ہے؟ بکریاں چرانا، بکریوں کے اندر ویسے تو مسکنت ہوتی ہے، لیکن بکریاں چرانا کا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو چرواہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے، اور بکریوں کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر بکری اپنے ریوڑ سے جدا ہو جائے اور چرواہا اس کے پیچھے بھاگے تو وہ اور آگے، بکری اور آگے بھاگتی ہے اور آگے بھاگتی ہے۔ اب وہ چرواہا بے بس ہے، وہ بکری کو چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑے گا تو اپنا نقصان ہے، وہ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں، اس کو مار نہیں سکتا، مارے گا تو اپنا نقصان ہے۔ بخاری شریف میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 برس کی تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، اور شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے ہیں۔ بکریاں چراتے چراتے ایک بکری ریوڑ سے جدا ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کو آ گیا غصہ، اور بکری کے پیچھے بھاگنے لگے، وہ بکری اور آگے بھاگنے لگی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام، ایک نبی کے اندر علماء حضرات فرماتے ہیں 40 طاقتور انسانوں کی طاقت ہوتی ہے، بھاگے، بھاگ بھاگ کر اس بکری پر قابو پا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ بکری ہانپ رہی ہے، کانپ رہی ہے، پیٹ اندر باہر، اس کو دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ہائے میں نے تجھے تھکا دیا، میں تیری ٹانگیں دباؤں، اس کی ٹانگیں دبانے لگے۔ مولانا جمشید صاحب فرمانے لگے یہ سارے واقعات ساری انسانوں کے لیے ہے کہ دیکھو غصہ تو آتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے، اگر غصے کے موقع پر غصہ نہ آئے تو امام شافعی فرماتے ہیں وہ تو گدھا ہے۔ اور ڈرائیونگ میں ایک بزرگ تھے بھائی غلام مصطفیٰ صاحب، مرحوم انتقال ہو گیا، فرمانے لگے اگر غصہ بھی آئے اور غصے کو قابو نہ کرے وہ تو گدھے کا باپ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ
پہلوان کون ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول جو ہر ایک کو پچھاڑ دے، کوئی اس کو پچھاڑ نہ سکے۔ فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کے عالم میں، غصے کی حالت میں اپنے غصے کو قابو کر لیا، یہ پہلوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہیں، وعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے یہ غصہ رکھا ہے انسان کی فطرت میں، لیکن یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان آگ سے ہے، پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جب غصہ آ جائے وضو کر لیا کرو، کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو، حیت بدلو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ اس غصے کے اندر انسان اگر قابو نہ کرے تو بہت ساری چیزیں کر بیٹھتا ہے، جس سے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، اوروں کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی غصہ آتا تھا، غصے میں کبھی چیخ کر نہیں بولتے، بیٹھے تو کھڑے نہیں ہوتے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بہوؤں کے درمیان میں ایک رگ تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے تو رگ پھول جاتی، ہم سمجھ جاتے غصے میں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنی ذات کی وجہ سے غصہ نہیں آیا، کبھی کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے غصہ نہیں آیا۔ ہاں، کوئی امر حق کی مخالفت کرے پھر غصہ آتا تھا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امر حق کو غالب نہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ اگر کوئی ایسی ویسی بات بھی ہو جاتی کبھی غصہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں صحابہ اکرام کی تعریف بیان کی ہے، رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے تھے، ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے والے تھے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے تھے۔ غصہ آدمی کو کس پر آتا ہے؟ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس پر دست درس نہ ہو، جس پر ہاتھ نہ پہنچے غصہ اس پر آتا ہے، جس پر ہاتھ پہنچ جائے ماتحت ہے، اپنا ملازم ہے، بیوی بچے ہیں، جن پر آدمی کو قابو ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 برس کی عمر سے تھا اور 10 سال تک رہا، اور فرماتے ہیں مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئیں، بہت غلطیاں ہوئیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یوں فرمایا ہو ایسے کیوں کیا اور ایسے کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں۔ اور فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں جتنا میں نے 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت کی ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ میری خدمت کی ہے۔ جن پر قابو ہو، جو اپنے ماتحت ہوں، اولاد ہے، بچے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، مار پٹائی، بعض ایسی جگہوں پر آدمی ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے بھائی مجھے تو مارنا ہی ہے، پھر وہ دلیل بھی پیش کرتا ہے بھائی حضور نے فرمایا نماز نہ پڑھے اس عمر پہ تو مارو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک قصہ سنایا۔ یہ قصے صرف قصے کے لیے نہیں ہوتے، یہ سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس امت کے لیے۔ احسن القصص، بہترین قصہ سنایا یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام 10 بیٹے تھے، ایک بیوی سے بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کی بہن سے شادی کی، اس سے اللہ نے یوسف علیہ السلام دیا، انتہائی خوبصورت، بہت ہی لاڈلا۔ باقی جو بھائی تھے، ماں کا تو انتقال ہو گیا تھا، اب یہ سوتیلی ماں ہے، حالانکہ خالہ ہے، اور دیکھا یعقوب علیہ السلام اتنی محبت کر رہے ہیں، اسکیم بنائی۔ کیا بنائی اسکیم؟ اس کو مار دینا ہے، اور سارے اکٹھے ہو گئے اور باپ سے کہا کہ ہم اس کو سیر کرانے لے کے جانے، گھمانے لے جانے، گھمانے لے کر گئے۔ باپ نے کہا بھی، یعقوب علیہ السلام نے، دیکھو تم لوگ کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ گے، بھیڑی آ کے اس کو کھا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس کا اتنا خیال رکھیں گے۔ اب وہ بھائی لے کر گئے یوسف علیہ السلام کو، چھوٹی سی عمر ہے، روتے ہوئے واپس آئے، بھیڑیا کھا گیا، قمیض بھی خون، ایسا خون لگائے ادھر ادھر۔ اب یعقوب علیہ السلام قمیض کو دیکھ رہے ہیں، ہاں یہ تو یوسف علیہ السلام کی ہے، میرے بیٹے کی ہے، لیکن بھیڑیا بھی عجیب تھا، کھا تو گیا، قمیض کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے، اور خون ادھر ادھر لگا ہوا ہے، سارا سمجھ گئے۔ بچوں کو مارا نہیں، ڈانٹا ڈپٹا نہیں، آنکھ نہیں کیا، گھر سے نکالا نہیں، یوں فرمایا یوسف کو لے کر آؤ، لے کر آؤ، میں سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو وہی بھی فرمائی، دیکھو یہ سارے جتنے واقعات تمہارے ساتھ ہو رہے ہیں نا، وہ اپنے بھائی کو بعد میں بیان کر، اپنے بھائیوں کو سب کے سامنے بیان کرو گے۔ اللہ نے کلام پاک میں بس اتنا فرمایا ہے، اس امت کے لیے ایک اندھے کنویں میں اس کو ڈال دیا۔ کیسے ڈالا اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بہت ساری قصے ہیں، مارا، یہ کیا یہ کیا، اس کا اللہ نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ یہ ساری امت کے لیے ایک سبق دیا ہے، اولاد کتنی ہی نافرمان ہو جائے، مارنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، نکالنا نہیں ہے، آنکھ نہیں کرنا ہے، اپنے پاس ہی رکھا یعقوب علیہ السلام نے۔ ان 10 بچوں کو اپنے پاس رکھا، آخری وقت تک روتے رہے، یوسف علیہ السلام کے جدائی اور غم کے اندر روتے رہے، اتنا روئے بینائی چلی گئی، وقفے وقفے سے کہتے رہے لے کر آؤ لے کر آؤ۔ یہ امت کے لیے۔ پھر بعض اوقات جو استاد ہوتے ہیں نا، استاد ہوتے ہیں خاص طور سے مکتب کے، اب تو ڈنڈا نہیں ہوتا، پہلے ڈنڈا بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اب جو ہے نا وہ قرآن پڑھا رہے ہیں، اب بیچارہ بچہ ہے، کبھی دھیان ادھر کبھی ادھر، لفظ صحیح نہیں بولا اس نے، اتنا مارا
میرے پاس لے کر آ گئے، قاری صاحب لے کر آئے، بچے کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا اور وہ خود کانپ رہے تھے. کیا ہوا؟ میں نے اس کو اتنا مارا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا. ڈاکٹر صاحب کچھ کریں آپ، ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا. کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو بھی مارنے کی ممانعت کی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے ایسا اونٹ ہدیے میں دیا، اس کو اتنی پرورش کی اس اونٹ کی کہ کوئی کسی کو اس پر بٹھایا نہیں، کسی نے اس پر سواری نہیں کی. ایسا اونٹ حضور نے قبول کر لیا. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ پر سوار ہو گئی. اب ظاہر کسی نے تو اس پر سواری نہیں کی تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہلی سوار. وہ اونٹ ادھر ادھر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سختی کی. فرمایا اے عائشہ، جانوروں پر بھی سختی نہیں کرنی ہے، سختی آدمی کے اخلاق کو عیبدار بنا دیتا ہے. پھر بیوی پر، اس بیچاری کی تو قسمت خراب ہو جاتی ہے. شوہر ایسا ملا ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ غصے کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میری لاڈلی، اے میری پیاری، اے حمیرہ، تمام ازواج مطہرات سے محبت کے ساتھ پیش آنا. حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے، ایک صاحب تھے سرحد کے رہنے والے، 4 مہینے پورے ہو گئے، میں جا رہا ہوں گھر. کہا سب سے پہلا کام یہ کرنا، گھر میں داخل ہو بیوی کو سلام کرنا. حاجی صاحب بیوی کو سلام کرنا؟ میں تو پٹھان ہوں، کیسے بیوی کو سلام کروں؟ کہا سب سے پہلا کام یہ کرنا. پھر آگے مجھے بتانا کیا ہوا. اب وہ بیچارہ کچھ وقفے کے بعد آیا، کہا حاجی صاحب جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی میں نے کیا. پھر کیا ہوا؟ گھر میں داخل ہوا، بیوی آٹا گوندھ رہی تھی، مکائی کا آٹا بہت مشکل سے گوندا جاتا ہے. میں نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا السلام علیکم. وہ چیختی ہوئی میری ماں کے پاس پہنچ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، 4 مہینے لگا کر ہے، مجھے کہہ رہا ہے السلام علیکم. حاجی صاحب فرمانے لگے جو گھر میں داخل ہو اور یوں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر درود شریف پڑھے، پھر سورہ اخلاص پڑھے، صرف یہ نہیں کہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اس کے اڑوس پڑوس میں بھی کبھی فاقہ نہیں آئے گا. یہ حاجی صاحب نے فرمایا. کتنا آسان سا نسخہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، دیکھو مسکرا کر ملو. فرمایا کسی نیکی کو کم نہ جانو، اگرچہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا ہے، خندہ پیشانی سے ملنا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. کون فرما رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی صدقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت غمزدہ رہتے تھے آخرت کی فکر میں، لیکن صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرا کر ملنے والا کسی کو نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو، اور ایمان والے بن نہیں سکتے جب تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو. اور فرمایا جس کا مفہوم ہے ایک محبت کرنے کا طریقہ بتاؤں، ایک دوسرے کو سلام کرو.
فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ کبر سے بری ہے، کبر سے بری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی مخاطب کی دل آزاری نہیں فرمائی۔ کوئی بھی بات کرے، کسی بھی انداز سے بات کرے، کبھی اس کی دل آزاری نہیں کی۔ فرمایا مسلمان کا دل رکھنا نیکی ہے، صدقہ ہے، کسی کا دل رکھ لیا۔ مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ کب ہوتی ہے باتیں ہیں، جھگڑے کب پیدا ہوتے ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتفاق کی بنیاد جڑ جائیں، اس کی بنیاد عاجزی، انکساری، تواضع ہے، اور افتراق، آپس کے لڑائی جھگڑے، اس کی بنیاد تکبر، بڑائی، میں بھی کچھ ہوں۔ فرمایا جس کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی کبر آ گئے، رائے کے دانے کے برابر، جنت تو دور کی بات ہے، جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ ایک بزرگ جو دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میں آپ کے پاس وہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے خزانے میں نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں، میں تواضع لے کر آیا ہوں، میں بے بسی لے کر آیا ہوں، میں گناہوں کو لے کر آیا ہوں۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے اسم اعظم سکھا دیں۔ کیوں؟ میں اللہ کا وہ نام لے کر، اسم اعظم لے کر دعا مانگوں گی کہ عائشہ ایسا نہ ہو تم غصے میں ہو، کسی کے لیے تم بد دعا کر دو، تم کو نہیں ستاؤں گا، نہیں سکھایا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے دعا مانگی، اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنی کلہا ما علمت منہا ما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔ اے عائشہ تم نے اسم اعظم لے ہی لیا اور ایسی دعا مانگی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور میری مغفرت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے۔ احد کے اندر زخمی ہو گئے، گڑھا تھا، اس میں بھی گر گئے، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بد دعا کریں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے ہو گیا کام، کیا دعا مانگی؟ اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتی نہیں، میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتی نہیں۔ ہاں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں روح پر تکلیف پہنچتی ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک موقع تھا حضور نے بد دعا دے دی، عتبہ کو، ابو لہب کا لڑکا، حضور کی شان میں گستاخی کی، بیٹی کو طلاق بھی دے دی، حضور کی بیٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دے دی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ تکلیف اتنی پہنچی، کیا ہوا؟ کہیں گیا تھا سفر میں، ابو لہب کو یاد آ گئی، حضور نے بد دعا دی تھی، بیچ میں رکھا اس کو، سارا سامان چاروں طرف سے، پورا قافلہ چاروں طرف سے، بیچ میں وہ اکیلا۔ رات کو ایک شیر آیا، ایسی چھلانگ لگائی اور اس کے پاس پہنچ کے گردن دبوچ دی اور چلا گیا۔
صبح کو پتہ چلا، جب دیکھا یہ تو شیر کے پنجے کے نشانات ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ضبط کرو، برداشت کرو، سہ جاؤ. یہ امت کو ترغیب دی ہے. کیا ترغیب ہے؟ لمن صبر وغفر. یہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں، لمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. صبر کرو، درگزر بھی کرو. بڑی ہمت کی باتیں ہیں، بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے. اور فرمایا جو اعلیٰ ظرف کے ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں کہ سرائی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. سرائی ہوتی ہے نا، مٹی کے برتن کی بنی ہوتی ہے، لمبی گردن ہوتی ہے پانی ٹھنڈا رکھنے کے لیے. پہلے زمانے میں تو یہی چیزیں ہوتی تھیں. پھر گلاس بھرنا ہے، پیالہ بھرنا ہے، اس کو یوں نیچے کرتے تھے. سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. عاجزی انکساری یہ بنیاد ہے تواضع، اتفاق کی، اکٹھا رہنے کی. ورنہ کیا ہے، ہم اکٹھا اس لیے نہیں رہ سکتے کہ الگ الگ مزاج ہیں. یہ انگلی کے پورے ہیں نا، پورے یہ بھی دو سگے بھائی ہیں، ان کی بھی مختلف ہیں. کتنی جگہ ہے یہ انگلی کا پورا، اس کی لکیریں ہیں. دو سگے بھائی ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، وہ بھی الگ الگ ہیں. کیا ہے، کچھ فرق ہوتا ہے مزاج کے اندر، لیکن آدمی رہتا ہے ساتھ. یہ امت، اس کو اجتماعیت ملی ہے، اکٹھا رہنا ملا ہے. یہ جو خون کا رشتہ ہے نا، اس سے زیادہ مضبوط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے. کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے ایک دن کہنے لگے، ابا جان، بدر کے موقع پر، بدر کے میدان میں ایک ایسا موقع آیا، میری تلوار کے نیچے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ باپ ہیں، سنیں جواب بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں. ارے بیٹا، اگر بدن میں میرے ساتھ ایسا موقع آتا، میری تلوار کے نیچے تم ہوتے، میں بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، میں تلوار کو چلا دیتا. یہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ ہے. یہ رشتے یہ اس بنیاد پر قائم ہوئے ہیں. ہم حضور کے امتی ہیں، یہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے مجھے، چاہے کیسا کیوں نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا اور فرمایا دیکھو، لڑنا نہیں، آپس میں کیا ہوگا. فرمایا آپس کی لڑائی یہ دین کو ایسا موڑتی ہے جیسے اس طرح سے سر کے بال کو موڑ دیا جاتا ہے. لڑائی کب ہوتی ہے؟ مجھے آتا ہے، میں جانتا ہوں، اس کو کیا پتا میں صحیح ہوں یا غلط ہے، میں حق پر ہوں یہ ناحق پر ہے. یہ تو حشر کے میدان میں ہی پتہ چلے گا. گدھے پر کون سوار تھا، گھوڑے پر کون سوار تھا. یہ تو حشر کے میدان میں. یہاں کیا کرنا ہے؟ یہاں یہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، غلط تو میں ہی ہوں. اجماع امت ہے. انبیاء علیہ السلام کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر کا ہے. انبیاء علیہ السلام کے بعد درجہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. لیکن ابو بکر تنکا ہاتھ میں لیتے، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا. کوئی بناوٹ نہیں ان باتوں میں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی تصنع نہیں.
جو دل کی آواز ہے وہ زبان پر ہے۔ واقعی وہ اپنے بارے میں یہ سمجھتے تھے میں کچھ بھی نہیں۔ اور پھر مجھے آتا ہے، میں جانتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا، احرام باندھ کے آئے ہیں صحابہ 1.25 لاکھ کے قریب، عرفات کے میدان میں جمع ہیں حج کے لیے، حضور پوچھ رہے ہیں بتاؤ جگہ کون سی ہے؟ جواب مل رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ دن کون سا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا بتکلف اللہ اور اللہ کے رسول جانتے نہیں، جب صحابہ یہ فرما رہے تھے اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، واقعی ان کے ذہنوں میں یہ تھا جو ہم جانتے ہیں وہ ناقص ہے، وہ نامکمل ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں وہ کامل اور مکمل ہے۔ ہم کیا ہیں، کیا جانتے ہیں؟ مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو سورہ فاتحہ کے بعد شروع کیا ہے الف لام میم سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول اس کا مطلب جان، اللہ اعلم بمرادہ، حکمت کیا ہے؟ مولانا یوسف صاحب فرمانے لگے اس کی حکمت یہ ہے پہلے اپنے جہل کا اقرار کرو، میں نہیں جانتا، لا عالم، میں نہیں جانتا، اس کا اقرار کرو۔ جو یہ اقرار کرے گا لا عالم، میں نہیں جانتا، اس کے پاس آدھا علم ہے، اور باقی آدھا علم حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ مجھے آتا ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، دروازہ اس کے لیے بند ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آدمی عمل کرتے کرتے بزرگوں کے ساتھ تعلق ہو گیا، بڑوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، عمل بھی کر رہا ہے، فرمایا نفس اور شیطان ساتھ لگے ہوئے دشمن ہیں۔ کیا ذہن میں ڈال دیتا ہے میں نے اتنی محنت کی ہے، بزرگوں کے ساتھ ان کی صحبت اٹھائی ہے، میں نے ایسے اعمال کیے ہیں، اب میرا مقام یہ بن گیا ہے، اپنے ذہن میں اپنا مقام بنا لیتا ہے، اور پھر متوقع ہوتا ہے جتنے میرے اطراف میں ہیں میرے ساتھ وہ معاملہ کریں جو میں نے اپنے ذہن میں اپنا مقام بنا لیا ہے، اور وہ معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، پھر یہ جھگڑتا ہے، یہ لڑتا ہے، یہ ٹوٹتا ہے۔ اور بھی آگے بات فرما دی، سخت بڑی سخت بات فرمائی مولانا یوسف صاحب نے، پھر یہ مردود ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بھیجا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سہارنپور، ان کی تربیت کیجیے گا۔ 1 مہینے کے بعد جب واپس آئے وہ تو مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا خط لکھا، میں نے تو ان کی تربیت کے لیے بھیجا تھا آپ کی خدمت میں، یہ تو شیخ الحدیث بن کر آ گیا۔ ہمارے شعبہ خطوط رائے میں ایک بزرگ تھے بھائی لطیف صاحب، انتقال ہو گیا، فرمانے لگے بعض اوقات بڑوں کے ساتھ رہ کر بھی شیطان یہ ذہن میں ڈالتا میں بھی بڑا بن گیا۔ ابلیس اللہ کا درباری تھا جن میں سے، فرشتے اس کو لے کر گئے، فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، اللہ کا درباری بن گیا، اللہ نے کچھ علم بھی دے دیا۔ اور علماء حضرات فرماتے زمین پر آسمان پر ایک بالش جگہ نہیں جہاں اس نے اللہ کو سجدہ کیا ہو،
لیکن جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، روح ان کی، تمام فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ پوچھا تم نے ایسے کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے کہا میں سے اچھا ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے، میں افضل ہوں، میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس کا شمار کافروں میں ہو گیا۔ اس کی وجہ بیان کی، اس لیے نہیں کہ اس نے اللہ کی ذات سے انکار کیا، اس لیے نہیں کہ اس نے جنت جہنم سے انکار کیا، اس لیے نہیں کہ اس نے قیامت کے دن سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا واستکبر وکان من الکافرین، بڑائی آ گئی اس کے اندر۔ بڑائی اللہ کی صفت ہے، بڑائی یہ اللہ کی ذات کی ایک حصہ ہے۔ بڑائی اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کی چادر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس میں اللہ کے ساتھ مقابلہ مت کرو ورنہ اللہ پاش پاش کر دیں گے۔ عاجزی، انکساری، تواضع جب یہ آدمی کے اندر آ جاتی ہے نا، پھر ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں، کیا حرج ہے اگر اس نے کہہ دیا تو کوئی بات نہیں، میرا بھائی تو ہے، میرا ساتھی تو ہے۔ پھر کیا ہے آگے اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ، معاف کرنے کا معاملہ، کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، ہوتی ہے۔ رائے کا بھی اجتماع ہوا، عصر کی نماز کے بعد میں ممبر پر جانے لگا، جلدی سے میں نے جو حویلی میں نماز ہوئی 10 منٹ پہلے عصر کی، تو میں جلدی تو وہاں ایک ہندوستان سے بزرگ آئے ہوئے تھے، میرا ہاتھ پکڑ لیا، نصیحت کر کے جاؤ۔ اب یہ ذہن میں کہ ممبر پر بھی پہنچنا ہے اور یہ میرا ہاتھ پکڑ کے ہیں کہ نصیحت کر کے جاؤ۔ تو میں نے کہا کیا بات کریں؟ اچانک ایک حدیث یاد آ گئی، کل بنی آدم خطاؤون خیر الخطائین التوابون۔ بنی آدم کی اولاد گنہگار ہے، خطاوار ہے، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے اقرار جرم کر لے، غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ ہم سب سے غلطیاں ہوں گی۔ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، کسی سے، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم سب اس پر ٹوٹ پڑیں، یہ کیا کیا تم نے؟ اور ایک طریقہ یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ ایک دیہاتی آ گیا مسجد نبوی میں، سیدھے سادے لوگ ہوتے نا دیہاتی، آ گیا، مسجد نبوی کا ایک حصہ چھتا ہوا تھا اور ایک حصہ چھتا ہوا نہیں تھا، غیر چھتا ہوا تھا، چھت نہیں تھی، اور فرش بالکل کچا تھا، مٹی۔ وہ دیہاتی آ کے کونے میں، اب دیہات کے لوگ تو یہی ہے، وہاں تو بیت الخلا ہوتے نہیں، وہ جاتے ہیں جنگل کے اندر، دیہات میں کھیتوں کے اندر جاتے ہیں، وہاں پیشاب کرتے ہیں۔ اس نے دیکھا یہ چھتا ہوا حصہ تو نہیں ہے، کچی مٹی ہے، کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ حیران، مسجد نبوی کے اندر پیشاب، مسجد نبوی کے حد کے اندر، حدود میں، دوڑے، حضور نے سب کو بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ، کا پیشاب کرنے دو، تکلیف ہو جائے گی۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو حضور نے اس کو بلایا، کہاں سے آئے ہو؟ ایک تو نا ڈانٹ ڈپٹ کر، تمیز نہیں ہے، شرم نہیں ہے، یہ ہوتا ہے نا آج کل تو جھگڑا ہو جائے نا فوراً گالی گلوچ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت گالم گلوچ پر اتر آئے گی تو اللہ جل شانوں کی نگاہ سے اتر جائے گی۔ اللہ کی یہاں عزت ختم، جب اللہ کی یہاں عزت نہیں تو دنیا میں اور کس کے سامنے عزت ہوگی؟ حضور نے اس کو پاس بلایا، پھر اپنا تعارف کروایا،
اللہ کا تعارف کروایا، مسجد کا تعارف کروایا، اللہ پاک ہیں، ہم یہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پیشاب ناپاک ہے، جگہ ناپاک ہو گئی، اب تم دیکھنا اس جگہ کو ہم کیسے پاک کرتے ہیں۔ صحابہ سے فرمایا یہ گندی مٹی ہٹاؤ اور پاک مٹی اس کی جگہ بچھا دو، بس اتنی بات۔ آدمی شکایت بھی لے کر جاتا ہے، دیکھو اس نے ایسی غلطی کی، اس کو کرنی نہیں چاہیے تھی۔ دو صحابی ہیں، مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی، ایک صحابی نے وہی نیت باندھ لی، چلتے 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 جاتے کہ صف میں کھڑا ہو گئے۔ دوسرے نے دیکھا یہ کیا کیا اس نے، نماز سے فارغ ہوئے، اس کو لے کر حضور کی خدمت میں، اے اللہ کے رسول، ہم دونوں ساتھ داخل ہوئے اور اس نے وہیں سے نیت باندھ لی اور جب صف میں جا کے شامل ہو گیا۔ حضور نے پوچھا تم نے ایسا کیا؟ ہاں میں نے ایسے کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے، میں بتاؤں تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے چاہا میں جلدی سے جماعت میں شریک ہو جاؤں، ہاں اے اللہ کے رسول اس لیے میں نہیں کر گیا۔ پھر فرمایا لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ ختم، بات ہی ختم ہو گئی۔ حضور کی اطاعت ایسے کرنے والے تھے، حضور نے فرما دیا آئندہ نہیں کرنا، بس ختم۔ شور شرابہ کرنا کسی کی غلطی پر، واویلا کرنا، یہ ہمارے دین کی تعلیمات کے منافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نہیں بتایا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، اتنی اس پر محنت کی ہے، یہ ویسے ہی کا ویسا، نلکی کو وہ کتے کی دم 12 سال نلکی میں ڈالی، باہر نکالی تو ویسی ٹیڑھی کی ٹیڑھی، بڑی محنت کی اس پر۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ بتاؤ اس کے لیے اللہ کے سامنے کتنے آنسو بہائے ہیں تم نے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے کتنا اللہ سے مانگا ہے تم نے، یہ تو بتاؤ مجھے۔ راتوں رات آدمی بن جائے۔ حج پر گئے ہم، حرم سے ہمیں عزیز کیا پہنچا دیا، ملا جانا ہے، شب جمعہ آ گئی، میں نے ساتھی سے کہا دیکھیں شب جمعہ آ گئی، حرم چلتے ہیں، قیمتی رات ہے، وہاں عبادت کریں گے، طواف کریں گے۔ وہ آگے ساتھی، ہم نے طواف کیا، نماز پڑھی، نفل پڑھی، کہیں گے چلیں، ہو گیا۔ میں نے کہا دیکھو فجر کا بہت قریب ہے، فجر پڑھ کے جاتے ہیں۔ فجر پڑھ لی اس نے، کہا چلیں، میں نے کہا جمعے کا دن ہے، ایسے نہیں ہم جمعہ پڑھ لیں۔ تو کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ چاہتے ہیں میں راتوں رات ولی اللہ بن جاؤں، تو ایسا نہیں ہے، مجھے تو نیند آ رہی میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ساتھ چلتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ کوئی بات نہیں، ہم کوشش تو کریں، ہمت تو کریں۔ اس نفس دیکھیں حضور کی بعثت کے مقاصد میں تزکیہ نفس بھی ہے، اس نفس کی اصلاح کرنی ہے، اپنی اپنی نفس کی، اس کو ایسا بنانا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پسند کرنے لگے، ایسی محنت کرنی ہوگی ہمیں۔ ہاں مایوسی نہیں، نا امیدی نہیں ہے، کوشش کرتے رہیں ہم، کیونکہ مایوسی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے۔ پر امید رہنا، اللہ کے ساتھ اچھا گمان باندھنا، ہمیں کہا گیا ہے انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی ہماری تربیت فرمائیں گے، ضرور فرمائیں گے۔ ہاں حضور کا طریقہ ہے، حضور کی سنتیں ہیں، اس راستے پر چلنا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔